بسم اللہ الرحمن الرحیم. برگیڈیئر محمد مصدق عباسی, سابقہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر, اور میرا الحمدللہ 13 سال نیب کا بھی تجربہ ہے. آج ہم جس کیس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے 190 ملین NCA اسکیم, جس کو عمران خان صاحب کا کیس ہے, جس کو القادر یونیورسٹی کیس سے ابھی نیا نام نیب نے دیا ہے. اس میں چند ایک سوالات ہیں بیسیکلی جن کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا یہ فیصلہ جو کیبنٹ نے کیا یہ غلط تھا یا صحیح تھا. دوسرا یہ کہ یہ رقم کی ترسیل جو ہے یہ کس اکاؤنٹ میں گئی. تیسرا یہ کہ اس کا فائدہ عمران خان صاحب نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ آیا اس میں ناجائز فائدہ کرپشن کا بھی وہ کہا جا رہا ہے. نیب کہتی ہے کہ ہم نے کرپشن کا کیس نہیں بنا رہے بلکہ حکومتی اختیارات کا ناجائز فائدہ کا کیس بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے آج کے کیا یہ رقم کسی اور طریقے سے واپس لائی جا سکتی تھی. اور آخری سوال یہ ہے کہ جو نیب نے کیس بنایا وہ اس کی کون سی سیکشن وائلیٹ ہوئی, اور جو چیئرمین کو چھوڑا گیا وہ آیا لیگل تھا یا ان لیگل تھا, جس پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں کہ لوور کورٹ نے اگر کسٹڈی دی ہے تو سپریم کورٹ اس کو چھوڑ کیسے سکتی ہے. پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ دیکھیے کہ NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK کی, اس کو نیب سمجھ لیں, اس کے اور دو اشخاص علی ریاض ملک اور مس مبشرہ, ان کے درمیان یہ 190 ملین کے پیسے کی رقم کی واپسی, جو پاؤنڈس کی واپسی کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, اب اس کو پری بارگین سمجھ لیں. اس کی شک کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کانفیڈینشیل رکھنا تھا, اور دوسرا اس کی شک کے اندر موجود تھا کہ سیکنڈ پارٹی جو ہے بحریہ جو ہے اس کی مرضی سے پیسے کی ترسیل ہوگی UK سے ٹو پاکستان. یہ معاہدہ جب پاکستان کے پاس حکومت کو پریزنٹ کیا گیا تو ان سے اس بات ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس معاہدے کی توثیق کریں اور راؤٹنگ کے لیے یعنی کہ پیسج کے لیے پیسے کو وہاں سے UK سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے کی اجازت دی جائے. تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے اس کی راؤٹنگ کی جائے, اور اس فیصلے کو جو ہے کانفیڈینشیل رکھا گیا, اور ایک ساتھ نوٹ ڈال دیا گیا کہ یہ سیلڈ رہے گا یہ فیصلہ. ہاں, کورٹ آف لا کے سامنے اس فیصلے کو انسیل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ اسٹیٹ کی ساورن ایشورٹی ہے, وارنٹی ہے, گارنٹی ہے کہ اس کو انسیل یا اس کو جو ہے اوپن اپ نہیں کیا جا سکتا. ابھی یہ پیسہ اس فیصلے کے تحت آتا ہے اور سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے یاد رہے یہ گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جتنی انورڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ صبر کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی انکم میں, اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو اپنے بجٹ کے اندر پروجیکٹڈ بجٹ کے اندر باقاعدہ ریفلیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ گورنمنٹ, اور پھر نیب نے اس کو علیحدہ سے اپنی ریکوری کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے. تو آیا تو یہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر ہے, لیکن جو 460 ارب کا جرمانہ ہوا تھا بحریہ کراچی سٹی کا, یہ اس کی مد میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. تو ایک جو سوال اٹھتا ہے کہ نہیں جرمانے کی مد میں اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, اس کو منسٹری آف فائنانس پہ آنا چاہیے تھا, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے تھا. ابھی دیکھتے ہیں اس کو کنیکٹ کیا ہے نیب نے. پہلے اس طرف آتے ہیں کہ نیب نے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ فائدہ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو, یعنی کہ مس یوز آف اتھارٹی اسٹیبلش ہے کہ آپ نے کسی کو فیور دیا. اور یاد رہے کہ 1 سال پہلے اس ٹرسٹ کی زمین یعنی کہ 450 کنال زمین بشرا خان صاحبہ کے نام پہ کی گئی ایز اے ٹرسٹی, اور اس کے 1 سال کے بعد یہ جو ہے ڈیسیژن کیبنٹ دے دی ہے. تقریباً 1 سال 9 ماہ یا 1 سال بنتا ہے. ابھی یہ یاد رہے کہ 450 کنال زمین بشرا خان صاحبہ کے نام پہ ایز اے ٹرسٹی آئی ہے. ابھی اس پوائنٹ کو نوٹ کیجیے گا, ایز اے ٹرسٹی. جو ٹرسٹی رجسٹرار کے پاس موجود ہے اس کی سیکشن 5.1 کہتی ہے کہ ٹرسٹی کسی قسم کا اس منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بلڈنگ زمین سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کو نہ لیز آؤٹ کر سکتا ہے, اور نہ ہی اس کی سیکشن 9.1 کہتی ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرسٹ بھی کریٹ نہیں کیا جا سکتا. ابھی آتے ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز. بورڈ آف ٹرسٹیز کے اندر چیئرمین عمران خان صاحب خود اس کے ہیڈ ہیں, اور باقی ٹرسٹیز اس کے اندر ہیں. اس کی کلاس نمبر 20 جسے ہم کہتے ہیں ڈیزولوشن کلاس یا ایکسٹینشن کلاس, یعنی جب یہ ختم ہو جائے گا یہ ٹرسٹ تو اس کا پیسہ کدھر جائے گا. یہ کلاس یہ کہتی ہے کہ ودن 3 months 3 مہینے کے اندر اس کا پیسہ ایسی ہی ٹرسٹ کو منتقل کیا جائے گا جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو. یہ جو یونیورسٹی تھی اور کس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی, یہ یونیورسٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ اسٹیبلش کیا گیا کہ اس وقت قوم کے اندر جو اخلاقی انحطاط کی وجہ ہے وہ سیرت النبی سے دوری ہے. تو اس کو انکلکیٹ کرنے کے لیے فیوچر لیڈرشپ کو جو ہے صوفیزم, شریعہ
اور ماڈرن ایجوکیشن کا ایک مکس کر کے اسکالر کو پیدا کیا جائے تاکہ ایک طرح کریکٹر بلڈنگ کے اندر ایک یونیورسٹی رول ادا کر سکے. اس طرح نمل جو ہے وہ سوشل سائنسز میں اپنا رول ادا کر رہی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ 31 جنوری 2023 کی جو رپورٹ ہے جو ضیاء الدین آرڈر کمپنی نے بنائی ہے اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ تمام معاملات جو اس ٹرسٹ کے ہیں وہ ایز پر بائی لاز ہو رہے ہیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ذاتی فائدہ نہ عمران خان صاحب نے اٹھایا نہ بشرا خان صاحبہ نے اٹھایا, لہذا یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں بنتا. اچھا, ابھی اس طرف آتے ہیں کہ آیا اس کا اور کوئی طریقہ بھی تھا پاکستان میں لانے کا. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کو ڈینائی کرتے, پیسہ وہیں پہ رہ جاتا, ہم ایک کیس بناتے اور یہاں سے منی ٹریل کو لے کے جاتے ہم یو کے تک. اس طرح سے آف شور گیا, آف شور سے یو کے میں گیا, تو پھر ہم ثابت کرتے. اور یہ یاد رہے کہ یہ دونوں اشخاص جو علی ریاض مالک اور مس مبشرہ جو ہیں, نہ یہ پیپ ہیں, پولیٹیکل ایکسپوز پرسن بھی نہیں ہیں, اور یہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہیں. تو یہ سمپل منی لانڈرنگ کا ایک کیس بنتا اور پھر یہ منسٹری آف فائنانس میں یہ پیسہ آ سکتا تھا. اس لیے تقریباً 8 سے 10 سال لگتے. یہ سول ان نیچر ہوتا, اور ہم آلریڈی $100 ملین خرچ کر چکے ہیں لیٹیگیشن میں یو کے اور باقی کنٹریز میں. آج تک کا رزلٹ 0 ہے. تو جو حکومت کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ لانگ ڈرون پروسیس ہوگا اور اس کے اندر جو ہے جیتنے کے چانسز بڑے کم ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی یہاں پہ پاکستان میں 7.5 ارب کا شہباز شریف کا کیس بند کیا ہے, جس میں اسٹیبلش شٹ اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جس میں ٹی ٹیز باقاعدہ یو کے سے آئی ہوئی ہیں, جو ایسے لوگوں کے نام پہ آئی ہوئی ہیں جن کا جو کہ یو کے نے وزٹ نہیں کیا. تو اس انالوجی پہ یہاں پہ کیس بننا اور اس کا آگے چلنا بھی ایک بہت بڑا مشکل کام تھا. اس لیے نیب نے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ نیب کی وہ کیپبلٹیز نہیں ہے, لہذا اس کو اس طرح سے روٹنگ کی جائے پیسے کی. ابھی آتے ہیں نیب کے کیس کی طرف. سیکشن 4 جو ہے نیب کی وہ ایک دروازہ ہے پورے اس نیب کے لاء کے اوپر. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کیبنٹ کے جتنے فیصلے ہیں وہ ایگزمپٹڈ ہیں, ان کو ایک طرح سے ایگزمپشن ہے, آپ نیب اس کو کاغذنس نہیں لے سکتی. دوسری بات وہ کہتی ہے جب تک آپ انکوائری تو کر سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ اسٹیبلش نہیں کریں گے کہ کسی نے اس سے ذاتی فائدہ اٹھایا, آپ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل نہیں کر سکتے. لہذا نیب نے جو اس کیس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا یہ اللیگل ہے, یہ میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ کیا گیا ہے, یہ ایک میلائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ غلط تھا. اور دوسرا اس کے ساتھ میں کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ سیکشن 24 جو ہے جس کے تحت اریسٹ کرنا تھا چیئرمین نے, اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا. وہ اس طرح سے کہ سیکشن 24 کی 4 شکیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوآپریٹ نہ کر رہا ہو, آپ نے اس کو 3 سمن بھیجے وہ نہیں آیا, آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. اگر چانسز ہے کہ وہ اپنی ڈسٹرائے کر دے گا ایویڈنس جو اس کے پاس ہے, تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا, وہ تو عمران خان صاحب نے بھاگنا تھا نہیں, اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. یا ایک بار اس کے وہ جو ہے نا افینس کرنے کے چانسز ہیں, یعنی کہ اگر وہ چیٹ کر رہا ہے, 20 بندوں کو چیٹ کیا تو 20 کو اور کر لے گا, تو وہ اس کو کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی اریسٹ بھی اللیگل تھی اور یہ کیس بھی اللیگل تھا. سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ سرکاری اکاؤنٹ ہے, اور اس میں ایک بات اور یاد رہے کہ $39 ملین جو اس میں آئے تھے 190 ملین میں 1 ہائیڈ پارک کے ہیں, جو حسن نواز نے تقریباً ڈبل قیمت کے اوپر ریاض مالک کو وہاں پہ یہ پراپرٹی بیچی تھی. ابھی دیکھتے ہیں دوسرا طریقہ کیا تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ جو میں نے بتا دیا لیٹیگیشن میں جائیں اور ریکوری کریں, اور اگر ہم ہار جاتے تو پیسے نے وہیں رہ جانا تھا, جیت جاتے واپس آ جاتا. آخری بات یہ ہے کہ زمین بھی موجود ہے, اکاؤنٹ بھی موجود ہے. آپ اکاؤنٹ کو فریز کر دیں اور زمین کو ٹرسٹ کو آپ ختم کر دیں. حکومت کے پاس دونوں اختیارات اس پابندی موجود ہیں, حکومت اس کو کر سکتی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک ساورن گارنٹی حکومت دی جا چکی ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا آپ نے اس ساورن جو وارنٹی دی گئی تھی اس کو حکومت نے بریچ کیا ہے کہ نہیں کیا. اس انکوائری کو کھول کر یہ حکومت برطانیہ ہی اس کو سوال کو اٹھا سکتی ہے. یہ ہے ٹوٹل کیس. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.